بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، ہم جانتے ہی ہیں کہ انسان کی تجارت کا سامان کیا ہے، وہ کن چیزوں سے تجارت کرتا ہے، لیکن آج جانیں گے شیطان کے سامان تجارت کے بارے میں کہ وہ کن چیزوں سے تجارت کرتا ہے۔ ذرا رک کر شیطان کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں۔ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ دشمن ہے انسانیت کا، تہذیب کا، شرافت کا، محبت کا، صحیح عقیدے اور پسندیدہ اعمال کا، کیونکہ شیطان کے معنی ہی ہیں گڑبڑ کرنے کے، اچھے بھلے اعمال کو بگاڑنے کے۔ جب یہ بات ذہن میں بیٹھ گئی تو اب شیطان کے سامان تجارت کے بارے میں سمجھیے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان 4 گدھوں پر سامان تجارت لادے جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اے شیطان مردود، اس پر کیا لیے جا رہا ہے؟ شیطان نے کہا یہ میرا مال تجارت ہے۔ ایک گدھے پر ظلم ہے، دوسرے گدھے پر خیانت ہے، تیسرے گدھے پر مکر و فریب ہے، چوتھے گدھے پر میں نے حسد کو لادا ہے۔ پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا خریدار کون ہے، اس کا گاہک اور لینے والا دنیا میں کون بنے گا؟ تو شیطان نے کہا ظلم حکمرانوں اور بادشاہوں کے کام کی چیز ہے، وہ اس کو خریدتے ہیں۔ خیانت بزنس مین اور تاجر کے کام کی چیز ہے، وہ اس کو خریدتے ہیں۔ مکر و فریب عورت کا پسندیدہ مال ہے، وہ اس کو ترنت اور فوراً اچک لیتی ہے۔ اور حسد کی علماء کے یہاں بڑی مانگ ہے۔ میرے تمام مالوں کے گاہک موجود ہیں، میں خوشی سے بیچتا ہوں اور دنیا میں عیش کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں یقیناً دنیا میں شیطان کے یہ 4 سامان تجارت بڑا قیمتی ہے کہ جس سے امت میں تباہی و بربادی، افراتفری اور بے چینی اور آخرت کے حساب سے اچھے اچھوں میں نیک اعمال کی کنگالی اور فقیری ہے۔ اور شیطان کا یہی مین مقصد ہے کہ انسان آخرت میں اس حال میں اٹھے کہ اس کے پلے ایک نیکی نہ ہو، وہ گھسیٹتا ہوا، ان کو گھسیٹتا ہوا جہنم میں جھونک دیا جائے، ہمیشہ دردناک عذاب کا وہ خوراک بن کر رہ جائے۔ لیکن پروردگار عالم بھی انسانوں پر، بندوں پر، اپنی مخلوق پر بڑا مہربان ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک پروردگار عالم انسانوں پر بڑا مہربان، بہت رحیم ہے۔ تو اس نے اپنی مہربانی سے اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو فرمایا کہ میں تمہیں 2 تجارت، 2 سوداگری بتلاتا ہوں کہ جس کے ذریعے سے تم جہنم کے ایندھن بننے اور اس کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں یہ ہے کہ جس اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ کی رسالت کا، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر جو تم نے ایمان لایا ہے، پوری زندگی اس ایمان میں آنچ آنے نہ دینا، اس پر
سے قائم رہنا، ایمان کی رسی کو پوری قوت، پوری طاقت اور پوری پکڑ کے ساتھ تھامے رہنا۔ اور دوسری چیز، دوسری سوداگری، دوسری تجارت، میرے بتائے ہوئے راستوں پر اپنی جان سے، اپنے مال سے قربانی دینے پر تلے رہنا، جان نچھاور کرنا، پشو پیش نہ کرنا، سستی اور کاہلی نہ دکھانا۔ اگر تم نے ان دونوں سوداگری پر اور ان دونوں سے تجارت کی تو تمہیں مقصود حاصل ہو جائے گا، خوف ڈر زائل ہو جائے گا۔ اسی کی طرف قرآن مقدس اشارہ کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ ان تجارت کرنے میں اللہ کی رحمت ملتی ہے، رسول اللہ کی شفاعت ملتی ہے، جنت ملتی ہے، عافیت ملتی ہے، دونوں جہان میں راحت ملتی ہے۔ تو میرے دینی بھائیوں، آپ کے سامنے نقصان والے تجارت، نفع والے تجارت دونوں ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو شر اور خیر، اچھائی اور برائی دونوں راستے بتلا دیے۔ بس ہماری عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم خیر والی تجارت کو، نفع والے تجارت کو اپنائیں، تاکہ دونوں جہان میں ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہو، سرخروئی حاصل ہو، عزت حاصل ہو۔ کون نہیں چاہتا کہ ہمیں دونوں جہان کا سکون ملے، قرار ملے، اطمینان ملے؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ہم شیطان کی تجارت سے دور ہو کر اللہ کے بتائی ہوئی تجارت کو اپنائیں گے اور اس پر پوری طریقے سے عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔